قرآن میں بتایا گیا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ مصیبت پیش آتی ہے. مصیبت زندگی کا ایک لازمی پارٹ ہے. یہ مصیبت کے جو لفظ آیا ہے قرآن میں، وہ حقیقت میں شاک ٹریٹمنٹ کے معنی میں ہے. اس دنیا کا جو خالق ہے، وہ خالق وہ تخلیق کے بعد دنیا کو مینج کر رہا ہے. جب دیکھتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی انوانٹیڈ چیز پیش آ گئی ہے تو وہ شاک ٹریٹمنٹ دیتا ہے. لیکن یہ شاک ٹریٹمنٹ ہمیشہ تباہی کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ اصلاح کے معنی میں ہوتا ہے. اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں ہمارے لیے، تو تقریباً 4 مہینے ہو گئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر کوئی تباہ کن شکل اس انسان کے لیے پیش نہیں آئی ہے، بلکہ جو ہو رہا ہے وہ نان کرپلن انداز میں ہو رہا ہے. اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے، یہ تباہی کے معنی میں نہیں ہے، اصلاح کے معنی میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق لیں، اس سے اپنی اصلاح کریں. مثلاً دیکھیے، لوگوں کے پاس اس زمانے میں پیسہ بہت زیادہ آ گیا، لیکن پیسے کو وہ بہت ہی غیر تعبیر انداز میں خرچ کرنے لگے. تو اب یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیش آیا ہے وہ ایک سبق ہے کہ ہم اب پیسے کو اصلاح کے لیے خرچ کریں، نہ کہ کسی غیر اصلاحی کام میں. مثلا شادیوں میں خرچ کرنا، شوق شوق کا مزاج بہت زیادہ ہونا. تو اگر لوگوں میں اس سے سبق لینے کا مزاج آ جائے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. لوگوں کے اندر فضول خرچی ختم ہو جائے گی، مٹیریلزم ختم ہو جائے گا، مادی سوچ ختم ہو جائے گی. یہ سب ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو کہ اس کو عذاب سمجھیں اور عذاب کی بولی بولیں. نہیں، بلکہ اس کو شاک ٹریٹمنٹ کے معنی میں لیں اور سوچیں کہ ویئر رانگ، کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. مثلاً پیسہ آیا تو لوگ مٹیریلسٹ بن گئے. پیسہ آیا تو لوگوں نے فضول خرچی میں پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا. شادیوں میں بہت زیادہ غیر ضروری خرچ کرنے لگے. مثلاً شادیوں کی دھوم کے بجائے اگر وہ تعلیم میں لگائیں، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم میں، تو کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ
کہ یہ خدا کا عذاب ہے، وہ قوم کے مفاد میں نہیں بول رہے ہیں. عذاب نہ کہیے بلکہ یہ کہیے کہ اصلاح کے لیے شاک دیا گیا ہے، اصلاح کے لیے شاک دیا گیا ہے. یہ شاک ٹریٹمنٹ ہے. اگر شاک ٹریٹمنٹ کے معنی میں لیا جائے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ جاگے گی، لوگوں کے اندر اسپرچولیٹی بڑھے گی، لوگوں کے اندر مٹیریلزم کا خاتمہ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں اور اس کو اپنی اصلاح میں استعمال کریں، اس سوچ کو. تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کہیں زلزلہ آ جائے اور ساری شہر برباد ہو جائے، کوئی بہت بڑا تباہی پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہوا. اسٹیفن ہاکنگ نے جو پیشی گوئیاں کی تھی وہ ابھی تک واقع نہیں بنی. تو یہ اصلاح، یہ سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور سوچ کر اپنے آپ کو ڈی ارینجمنٹ جو ہوگا تھا اس ڈی ارینجمنٹ کو ختم کرنے کا چانس دیا گیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان حالات پر نہ مایوسی کی ضرورت ہے، نہ اپنے امیدوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں. آپ یہ کیجیے کہ پریکاشن لیجیے، جو ہو گیا اس پہ پریکاشن، احتیاط. تو احتیاط کے طریقے بڑھائیے، زیادہ اچھے انداز میں زندگی گزارنا سکھائیے، زیادہ اچھے انداز میں زندگی گزارنا سیکھیے. اپنے آمدنی کو زیادہ پلاننگ کے ساتھ خرچ کیجیے، اور مٹیریلسٹک سوچ کو ختم کیجیے. یہ سب اگر مزاج بن جائے قوم کا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر اصلاحی مزاج بنے، لوگ تعمیری پلاننگ کے ساتھ کام کرنا سیکھیں، ہوپ فل زندگی گزارنا کا مزاج پیدا ہو ان کے اندر. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ اصلاحی جذبہ پیدا ہوگا، ان کی مٹیریلزم ختم ہو جائے گی، اور فضول خرچی کا مزاج ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک نئی ترقی کا دور شروع ہوگا، ایک نئی ترقی کا دور. زیادہ پلاننگ وے میں اپنے سرگرمیوں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو زیادہ پلاننگ میں استعمال کرنے کا دور شروع ہو جائے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ لوگ اس کو عذاب نہ سمجھیں بلکہ اصلاح کی وارننگ سمجھیں. اس طرح وہ لوگوں کا ایک نیا دور آئے گا، ایک نیا ایمرجنس پیدا ہوگا. میں اپنی زندگی میں کئی بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں.
مثلا دیکھیے جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے گئے، ویسا نقصان تو ابھی تک ہمیں پیش بھی نہیں آیا ہے، لیکن تھوڑی مدت کے اندر جاپان نے ایک نیا جاپان ابھر آیا. ایسی جرمنی میں ہوا کہ تھوڑی مدت کے اندر سارے لوگ ایک نیا جرمنی پیدا ہو گیا، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو نقصان ہوا تھا اس کو زیادہ بہتر انداز میں دوبارہ انہوں نے پا لیا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اللہ کی طرف دوڑنا سیکھیں، لوگ طالبی انداز میں زندگی گزارنا سیکھیں، لوگ فطرت کے نظام کو پہلے سمجھیں اور فطرت کے نظام سے مطابقت کرتے ہوئے زندگی گزارنا سیکھیں. اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کو خوب زیادہ عقلمندی کے ساتھ گزارنے کے قابل بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.